الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہ سکتے ہیں، اول تاخیر شامل رہیے گا۔ بہت سارے روحانی علاج، بہت سارے وظائف، دعائیں اور الحمدللہ عز و جل کافی چیزیں سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ماہ رجب شریف کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں ناصر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کے ساتھ آپ ٹھیک اللہ بھائی، بڑے دنوں کے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے۔ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو بھی دین و دنیا کی بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائیں۔ ناظرین، اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں آپ دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات دے سکتے ہیں۔ بہت سے ناظرین کی طرف سے آتے ہیں میسیجز دعاؤں کے حوالے سے کہ بھئی دعا کروا دیجئے گا، ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ حل نہیں ہو رہا، اس کے لیے دعا کروا دیجئے گا۔ دعاؤں کے ذریعے بھی بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور الحمدللہ عز و جل بندہ مشکلات سے نجات پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ قولز کی طرف بڑھنے سے قبل آئیے حصول ثواب کے لیے، برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کتنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ بڑی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کروا بھی رہے ہوتے ہیں۔ ایک خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو جب اولاد ہوتی ہے تو، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر یہی اولاد آگے چل کر اگر ماں باپ کی نافرمان ہو جائے، سرکش ہو جائے، غلط صحبت میں پڑ جائے، برے کاموں میں پڑ جائے، ماں باپ کا کہنا نہ مانے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، ان کے ساتھ بد کلامی کرے، بد زبانی کرے، یا ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے، تو ماں باپ پر ایک سینہ جو ہے نا ان کا چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے اور ان کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، اور یقیناً ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد مطیع و فرما بردار ہو، نیک ہو اور صالح ہو، دیندار ہو، نماز پڑھنے والی ہماری اولاد ہو، تلاوت قرآن کرنے والی ہو، بری صحبت سے بچنے والی ہو، اور اللہ کرے ہماری اولاد ایسی ہو کہ جو ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے، بخشش اور مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنے۔ آج ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا شاندار اور بڑا کمال کا روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں ناظرین کہ اللہ نہ کرے اگر کبھی آپ کو یہ دکھ ہونا کہ یار میری اولاد بڑی نافرمان ہو چکی ہے، کہنا نہیں مانتی، بات نہیں سنتی، آپ دل برداشت کرو، دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک آسان سا ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ اس پر عمل کر لیں پابندی کے ساتھ، الحمدللہ سمجھ آپ دیکھیں اللہ پاک کی رحمت سے وہی اولاد آپ کے تابع فرمان ہو جائے گی، آپ کا کہنا ماننے والی بن جائے گی، اور ایسی اولاد ہوگی کہ آپ کے دل کو راحت اور سکون ملے گی انشاءاللہ۔ عمل کیا کرنا ہے؟ نماز فجر کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نماز فجر کے ادا کرنے کے بعد آپ بچے کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھیں، اور سیدھا ہاتھ رکھنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ پڑھیں، یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو یا شہید، 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ پڑھ لیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے یہ اولاد اس مطیع و فرما بردار ہو جائے گی، اور الحمدللہ عز و جل آپ کی اطاعت گزار ہو جائے گی۔ تو یہ ہے اولاد کو فرما بردار بنانے کا روحانی علاج، اولاد کو
قابو کرنے کا، بچوں کو قابو کرنے کا یہ وظیفہ ہے، تو اس پر آپ بالکل عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ میسیجز بھی کافی سارے آ چکے ہیں، چلیں ایک دعا کے حوالے سے یہ میسیج بھی آیا ہے، روحانی علاج بھی معلوم کر رہے ہیں ناصر بھائی۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کی بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے نا، ان کے لیے دعا بھی فرما دیں، اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اگر جسم کی کوئی ہڈی جیسے ٹوٹ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، فریکچر ہو جاتا ہے، تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی انشاءاللہ اب نوٹ فرما لیجیے، انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ سے معلوم کریں گے۔ اللہ پاک آپ کی گھر والوں کو مکمل صحت عطا فرمائے، بخار، جسم، ٹانگوں کے درد سب ختم فرما دے، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے۔ یہ بھی نوٹ فرما لیجیے، انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ سے معلوم کریں گے، جسمانی درد سے نجات کا روحانی علاج۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے جب تک ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ کا نام ہے محمد حمزہ اور اس کی والدہ کا نام ہے رضوانہ کوثر اور عمر اس کی ہے تقریباً 27 سال۔ یہ تقریباً بیمار ہی رہتا ہے، کبھی اس کا بواسیر، کبھی اس کا معدہ خراب، کبھی اس کو کچھ، کبھی اس کو کچھ۔ یہ میٹرو بس چلاتا ہے لیکن یہ صحیح طریقے سے جو نا صحت یاب نہیں ہو رہا، اس کے لیے استخارہ کروانا تھا۔ جی ٹھیک ہے، حمزہ نام آپ نے بتایا نا، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ عبد الکریم، امی کا نام کلی فاطمہ۔ مسئلہ یہ کہ نیا کاروبار اسٹارٹ کیا ٹریول ایجنسی کا، پارٹنر کے ساتھ اسٹارٹ کیا ہے تو کام ابھی تک چل نہیں رہا ہے۔ کاروبار نہیں چل رہا، چلیں استخارہ بھی کرواتے ہیں عبد الکریم بھائی، اور وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی مجھے وظیفہ پوچھنا تھا، گھر میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں اور قرض وغیرہ کلاس ہیں، رزق میں کچھ برکت کے لیے اور تمام پریشانی کے حل کے لیے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں، ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام زید محمود ہے، میری والدہ کا نام ہے خورشید بیگم، میری پیٹ میں بڑی آنت ہے، اس کا مسئلہ ہے، ڈاکٹروں سے بہت سے چیک کرایا ہے، نہیں آرام آ رہا ہے، مجھے اس کا استخارہ کر کے دے، ساتھ کو وظیفہ بتا دیں۔ جی جی زاہد بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ والد صاحب کا استخارہ کروانا ہے۔ والد صاحب کا نام یاسر محمود، ان کی والدہ کا نام نصیرہ بی بی۔ اچھا، کس حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، یہ تھوڑا اگر واضح ہو جاتا نا۔ چلیں بہرحال آپ ان کا دیکھیں، کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے ان کے ساتھ، استخارہ کر کے پھر آپ بتائیے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے بچوں کو جو ہے نا وہ دانتوں کو درد ہے نا، وہ کیڑا سا لگ گیا نا، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں کاشف کبیر والا سے بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی امی کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں، بہت عرصے سے بیمار رہتی ہے۔ میری امی کا نام پروین بی بی ہے اور میری نانی کا نام نذیرہ بی۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کروا دیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ یہ مسئلہ یہ تھا کہ میرا نام عباس اور والدہ کا نام سائدہ پروین ہے۔ گھر والے نا میرے رشتے کے متعلق مطلب کہیں کی جگہ دیکھا، لوگ مطلب بتاتے ہیں کہ رشتہ یہ ہے نا، تو کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا، تو گھر والے کہہ رہے تھے کہ ذرا پتہ کریں مطلب کہ کوئی مسئلہ مسائل یا کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور رشتوں کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ شامل رہیے گا آپ بھی ناظرین۔ وقت ہوا ہے روحانی علاج کا، اب بتائیں جائیں گے آپ کے روحانی علاج، آپ استخارے فرما لیجئے سمیع اللہ بھائی۔ ناصر بھائی پہلے تو آپ یہ ارشاد فرمائیے، وہ ایک میسیج آپ کی طرف بڑھایا تھا کہ والدہ کی بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، ان کے لیے دعا بھی فرما دیں، کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ پاک ان کی والدہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، شفائے کلی نصیب فرمائے۔ اگر کسی کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، پاؤں کی، گھٹنے کی یا ہاتھ پاؤں کی، اگر کوئی بھی ہڈی اللہ نہ کرے فریکچر ہو گیا ہے، ٹوٹ گئی ہے، تو اس کے لیے آپ یہ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ یہ آیت مبارکہ ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ 3 دن تک آپ نے روزانہ یہ پڑھنا ہے، اور ایک بار اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پڑھ کر آپ جو ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اس پر آپ دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم کچھ ہی دنوں میں آپ کی جو ہڈی ہے یہ جڑ جائے گی اللہ کے کرم سے انشاءاللہ الکریم۔ 3 دن تک پڑھنا ہے نا؟ اچھا، تعداد کتنی ہوگی اس وظیفے کی؟ اس وظیفے کو ایک دفعہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ، جی یعنی ایک دفعہ پڑھنا ہے آیت مبارکہ جی، اور اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے 3 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی۔ صحیح ہے ماشاءاللہ۔ جی مزید بھی تھے دوسرا جسمانی درد کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا
کہ جسمانی درد اگر کسی کو رہتا ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، تو اس کے لیے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم جسمانی درد ختم ہو جائے گا۔ گھر میں پریشانی اور مسائل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ گھر میں برکت کے حوالے سے بھی روحانی علاج بتائیں، تو یہ سب ہی مسائل کے لیے، یعنی گھر سے پریشانیاں بھی دور ہوں، مشکلات بھی دور ہوں، بیماریاں بھی ختم ہوں، گھر میں برکت بھی ہو، ان سب کے لیے ایک ہی روحانی علاج انشاءاللہ عرض کر دیتے ہیں۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، آپ نے 112 دفعہ پڑھنا ہے اللہ پاک کے یہ 4 صفاتی نام، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور 7 دن تک ہر نماز کے بعد آپ یہ اللہ پاک کے جو صفاتی نام ہیں یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر سے بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد انشاءاللہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ دوسرا، دانتوں میں درد کے حوالے سے بتایا تھا کہ دانتوں میں درد رہتا ہے، اگر کسی کے دانت میں درد ہو، تکلیف ہو، تو سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 3 دفعہ پڑھیں، اور شہادت کی انگلی پہ دم کر کے جس دانت پہ تکلیف ہے آپ شہادت کی انگلی تھوڑی دیر وہاں مسل لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے دانت کا جو درد ہے، تکلیف ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا، ایک تعویذ بنانے کا طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ 7 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے یا اللہ، یہ لکھیں ایک وائٹ کاغذ پر، اور تعویذ کی طرح اس کو لپیٹ کر ٹیپ لگا لیں یا موم جامع کر کے، آپ اس کو جو دانت درد کرتا ہے، جس دانت میں تکلیف رہتی ہے، آپ یہ تعویذ اس دانت کے نیچے رکھ کے اس کو دبا کے رکھیں کچھ دیر کے لیے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بھی آپ کے دانت کی جو تکلیف ہے، درد ہے، ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں یہ دانتوں کے درد کے حوالے سے جیسے آپ نے بتایا، بڑی عمر کے جو ہوں گے وہ تو کلے، چھوٹے نابالغ بچے ہوتے ہیں، نومولود بچے ہوتے ہیں، تو اب بچے تو ظاہر سی باتیں نہیں پڑھ سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے، تو پھر کیا کریں؟ والدین یہی آیت مبارکہ پڑھ کے شہادت کی انگلی پہ، کس کی، بچے کے شہادت والی انگلی یا اپنی شہادت والی انگلی؟ اپنی شہادت کی انگلی پہ دم کر کے بچے کی جس جگہ درد ہے وہاں پہ مسل لیں، تو انشاءاللہ الکریم اس سے درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آیت مبارکہ اس کو اگر دوبارہ دہرا دیں آپ، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ۔ اچھا، یہ بعض اوقات جیسے بچوں کے جب دانت نکل رہے ہوتے ہیں نا، ایک وہ بھی معاملہ ہوتا ہے، جی، اب جب دانت نکلنا شروع ہوئے اس وقت بھی بچے پھر جو ناک میں دم اور دم میں ناک کر رہے ہوتے ہیں، بڑی آزمائش ہوتی ہے اس وقت میں، بڑے روتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات بچوں کی کیفیت بھی چینج ہو جاتی ہے، کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے، کسی کو نزلہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی جب بچوں کے دانت نکل رہے ہوں اس وقت بھی یہی وظیفہ کریں؟ اس کے لیے دوسرا روحانی علاج ہے، وہ عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ ارشاد فرمائیں۔ 4 صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ اور آخری تینوں قل، جی، یہ آپ 3 بار پڑھ کے آپ بچے پر صبح و شام دم کر دیا کریں، انشاءاللہ جب بچہ دانت نکال رہا ہو اس وقت کی کیفیت میں جو طبیعت خراب ہو رہی ہے، کبھی بخار یا نزلہ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس میں طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ بچوں کے دانتوں میں اگر کیڑا لگ جائے تو اس وقت بھی پھر یہی وظیفہ پڑھیں گے یا وہی سورہ دانتوں میں اگر کیڑا لگ گیا ہے تو پھر وہی سورہ یاسین شریف والا، اب وہ بھلے بچوں کے ہوں، جی، کیونکہ تقریباً یہ بچے کھاتے ہیں نا اس طرح کی چیزیں، ٹافیاں تو چاکلیٹس، اس طرح تو دانت ان کے خراب ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ بچوں کو کے لیے بھی آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں یہ بھی فرمایا کہ بچوں کو ٹافی اور اس طرح چاکلیٹ وغیرہ نہ دی جائے کہ اس سے دانت سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، احتیاط کی جائے۔ چلیں جی ناظرین، دونوں ہی وظائف آپ کو بتا دیے گئے، جن کے دانتوں میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، تو وہ سورہ یاسین شریف کی آیت والا وظیفہ وہ اس پر عمل کریں، اور جب بچوں کے دانت نکل رہے ہوں، چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں، تو اس وقت کے لیے بھی وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑھیں گے ناظرین اب ہم آپ کے استخاروں کی جوابات کی جانب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حمزہ بھائی نے اس سے استخارہ کروایا کہ بیمار رہتے ہیں، کافی بیماریاں ہیں، اللہ پاک صحت دے۔ استخارہ میں بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ آپ نے وظیفہ یہ پڑھنا ہے کہ 1000 بار یا حیو اللہ کریم کا مبارک نام پڑھ کر اپنے پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ عبد الکریم بھائی نے استخارہ کروایا کاروبار کے حوالے سے کہ کاروبار نہیں چل رہا، تو وقتی آزمائش ہے، آپ یہ کریں کہ اپنی دکان پر، جس چیز کی بھی آپ کی دکان ہے، 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنی دکان پر یا آپ لٹکا لیجئے، آویزہ کر لیجئے، اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم کاروبار آپ کا چلے گا بھی اور چمکے گا بھی۔ زاہد بھائی نے استخارہ کروایا کہ ان کی آنت کا مسئلہ ہے،
اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ استخارہ میں بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ یہ کسی سادے کاغذ پر لکھ کر آپ اپنے پیٹ پر ناف کے اوپر باندھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آنت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح استخارہ کروایا کہ پروین بی بی کا کہ بیمار رہتی ہیں، استخارہ میں بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کریں اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد 101 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے اور دعا بھی کیجئے، انشاءاللہ خیر والے معاملات ہوں گے۔ ایک بھائی نے رشتے کے حوالے سے کہا کہ رشتہ نہیں لگتا، رشتہ لگتا ہے تو بات بنتی نہیں ہے، اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے۔ استخارہ میں بھی وقتی آزمائش ہے، آپ نے روزانہ سوتے وقت یا وہابو اللہ کریم کا مبارک نام 300 بار پڑھنا ہے اور اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھ کے رشتے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو خیر والے معاملات ہوں گے۔ اچھا، انہوں نے بندش کا بھی کہا تھا کہ ان کو شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید رشتے میں بندش ہے۔ استخارہ میں بھی بندش کا ہی کچھ اشارہ تھا۔ صحیح۔ یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے بندش کا بھی اثر ٹوٹے گا اور اللہ نے چاہا تو اچھے یعنی وہ افراد کے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں آ رہی ہیں یا جن کے رشتے آئے دن ٹوٹ جاتے ہوں تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل صحیح۔ اچھا، کتنے دن تک اس وظیفے کو پڑھنا ہے؟ جب تک رشتہ نہ لگ جائے، جب تک شادی نہ ہو جائے، جب تک شادی نہ ہو جائے تب تک انہوں نے مسلسل۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ کچھ میسیجز میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، استخاروں کے حوالے سے ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں۔ اچھا جی، ایک میسیج آیا ہے، میرا بیٹا بہت نافرمان ہے، بے نمازی بھی ہے، میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے میرا بیٹا دیندار بن جائے اور مسجد میں اس کا کریم تو آپ بھی کریں گے، وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ میرا نام ندیم ہے اور میری والدہ کا نام سراج بی بی ہے، مجھ پر بہت قرض ہے، کوئی وظیفہ بتائیے اور میرے لیے استخارہ بھی کیجیے۔ ندیم بھائی کا استخارہ کیجیے گا آپ۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے، میرے ابو کے گردے کا مسئلہ ہے، بہت پریشان ہے، برائے کرم استخارہ کر کے علاج، وظیفہ اور اجتماعی دعا کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ میرے والد کا نام خالد محمود ہے اور ان کی والدہ کا نام زینت بیگم ہے۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ الکریم ابھی وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، استخارہ بھی کرتے ہیں والد صاحب کا، اور دوسرا اجتماعی دعا کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ شاید دعا کے حوالے سے انہوں نے کہا ہوا کہ اجتماعی طور پہ نام شامل کر لیا جائے۔ اللہ پاک آپ کے والد کو شفا عطا فرمائیں۔ گردے کا مسئلہ ہے تو چلو میں آپ کو ایک مشورہ بھی دے دوں، آپ روحانی علاج کے اسٹال سے اس کے کچھ خاص تعویذات ہوتے ہیں، گردے کے باندھنے کے بھی ہوتے ہیں گردے کی جگہ پر، اور کچھ پینے کے بھی تعویذات ہوتے ہیں، وہ آپ تعویذات اطاریہ حاصل کریں۔ الحمدللہ عزوجل ان تعویذات اطاریہ کی ایسی برکتیں ہیں کہ گردے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کے گردے میں پتھری ہو، وہ پتھری نکل جاتی ہے، مریض اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ضرور حاصل کیجئے گا۔ اچھا جی، میں نے اپنے والدہ کا استخارہ کروانا ہے، والدہ کا نام رضوانہ ہے اور ان کی والدہ کا نام شمیم اختر ہے۔ نماز پڑھتے وقت دل نہیں لگتا، بیمار رہتی ہیں، گھر سے باہر نکلیں تو ٹھیک رہتی ہیں، گھر میں آتے ہی بیمار ہو جاتی ہیں، گھر میں بہت بے چینی ہے، برائے کرم استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا ان کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ ان کا استخارہ فرما لیجئے۔ آئیے ناظرین، جس طرح ہم آپ کی آڈیو کالز ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، میسیجز شامل کرتے ہیں، ناظرین کی طرف سے کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے کچھ ویڈیو سوالات شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم شہر کراچی کے علاقے قائد آباد کی ایک موبائل مارکیٹ میں حاضر ہیں۔ آئیے آپ کو یہاں موبائل مارکیٹ میں لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کے شاپ کیپر، یہاں موجود کسٹمر ہم سے کن کن معاملات میں اپنے متعلق روحانی علاج و وظائف پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام سید راحت علی ہے، رفیق شاپنگ سینٹر قائد آباد میں میری شاپ ہے۔ میرا نام محمد سلمان ہے۔ میرا نام محمد اسد ہے۔ میرا نام محمد فرحان اطاری ہے۔ میرا نام محمد عارف ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ ہماری پارٹی سے آگے ڈیلنگ ہو جاتی ہے، اکثر و بیشتر وہ آگے سے منع کر دیتے ہیں، کوئی ایسا وظائف بتائیں جو یہ منع نہ ہو، ہماری پارٹی سے ڈیل اچھی رہے۔ میرے گردن میں چھوٹے چھوٹے دانے ہیں، اس کا آپ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے کاروبار میں کسی نے کچھ کرا دیا ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں آپ کے جو میرے کاروبار کے لیے بہتر ہو۔ مجھے کاروبار میں برکت کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیجیے۔ ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں ہم شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں اور ہمیں غیب سے رزق بھی ملتا رہے، تو اس کے لیے ہمیں کوئی روحانی وظیفہ بتا دیں۔ میرا سوال یہ ہے، بعض دفعہ کام میں دل نہیں لگتا، کوئی اس کا وظیفہ بتا دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یا لطیفو، اللہ پاک کا ایک نام ہے
اس کا کوئی برکت ہو تو ارشاد فرما دیجئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا مال اور ہمارا ہنر ہماری ڈیمانڈ کے مطابق فروخت ہو جائے، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بیان فرما دیجئے۔ ہمارے گودام میں جو سامان رکھا ہوا ہے وہ نقصان سے بچا رہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ اس طرح کے مسائل لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں، بالخصوص جو مارکیٹوں میں، گوداموں میں، کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح کے یہ وہ مسائل ہیں جو لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جنہوں نے سوالات کیے ان کے لیے تو ہیں ہی روحانی علاج، ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی ان روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب وظائف کیا ہیں، مسائل تو ہم نے سن لیے ہیں، ترتیب وار ان کے روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، بعض اوقات پارٹی سے ڈیل ہو جاتی ہے، سامنے والے سے ہمارا معاہدہ طے ہو جاتا ہے، بعض اوقات ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی دھوکہ نہ دے دے، فراڈ نہ کر دیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے یہ جو معاملہ طے پایا ہے یہ کینسل نہ ہو۔ تو اس کے لیے ایک آسان سا عمل ہے، جب بھی آپ کوئی کاروبار کریں، دیکھو اولاً تو جائز طریقے سے کرنا ہے، شرعی طریقہ کار کے مطابق کرنا ہے، دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ کرنا ہے۔ جب بھی آپ کوئی کاروباری معاملہ طے کر رہے ہو نا، لکھت پڑھت بھی ہونی چاہیے اس میں، تو معاہدہ ہو یا کوئی کاروباری ڈیل ہو رہی ہو تو اس میں اس ڈیلنگ کے وقت آپ یہ پڑھ لیں لا خلابہ، صرف اتنا سا یہ وظیفہ ہے، لا خلابہ لا خلابہ، یہ بکثرت پڑھتے رہیں، الحمدللہ سمجھل اس کاروبار میں آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے گا، کوئی آپ کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکے گا، اور نقصان سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ جنید بھائی، یہ جو شاپ کیپر ہیں وہ پڑھیں گے یا جو کسٹمر ہیں؟ یہ دونوں کے لیے ہیں، دونوں کے لیے ہیں، جو بھی تجارت کرے، جو بھی کاروبار کر رہا ہو، جو بھی لین دین کے معاملات کر رہا ہو۔ اچھا، ایک تو یہ عمل ہے لا خلابہ والا، یہ لا خلابہ یہ پڑھ لیں، اور دوسرا بعد اوقات جب کہ ہم کسی کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں نا، اب اس کے بھی مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، جیسے ہم بھائی کسی کو قرضہ دے رہے ہیں یا ویسے کاروبار میں انویسٹ کر رہے ہیں، پیسے شراکت داری کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، تو اس میں پیسے بعد اوقات لگانا پڑ جاتے ہیں۔ اچھا، کسی کو اب آج کل تو وہ آن لائن کا دور ہے سارا، ہے نا، بیٹھے بیٹھے جو ہے نا موبائل کے ذریعے ہی وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، رقم اکاؤنٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بہرحال جب بھی لین دین کے معاملات ہوں تو اس وقت پڑھنا ہے وظیفہ یا ذی الجلال والاکرام، 21 مرتبہ، 21 ٹائم، جو کوئی جائز لین دین کے، ہاں یہ جائز لین دین ہونا چاہیے۔ اب ایسا نہ ہو کوئی غلط بیانی کر رہا ہو، کسی کو دھوکہ دے رہا ہو، اس وقت بھی ہم پڑھ لیں، یہ تو پھر درست نہیں ہوگا۔ یہ جتنے بھی وظائف روحانی علاج بتائے جاتے ہیں یہ جائز کاموں کے لیے ہی یہ بتائے جاتے ہیں، تو جائز لین دین کے وقت 21 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، انشاءاللہ الکریم آپ نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میری گردن پر دانے ہو گئے، تو 3 مرتبہ یا رقیب پڑھ کر آپ دم کر دیں۔ کاروبار میں وظیفہ اور برکت کا وظیفہ بھی ایک اسلامی بھائی نے معلوم کیا تھا۔ کاروبار میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، نمازوں کی پابندی ہے، فرائض اور واجبات کی پابندی کیا کریں، الحمدللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ اور جب نماز پڑھیں گے تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام، یہ ایک تسبیح آپ پڑھ لیا کریں 100 مرتبہ، خوشحالی آئے گی الحمدللہ۔ یہ جیسے شاپ پر ہوتے ہیں تو سازر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہاں بیٹھ کے پڑھیں، تو شاپ پر آ کے کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، نماز ادا کر لی آپ نے، نماز ادا کرنے کے بعد وظائف وغیرہ دکان پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بات اگر سیٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ کے فوراً آؤ دکان پر، تو اگر بیچ میں بات کرنی پڑ جائے تو قرآن عمل، اگر وظیفہ بات کر لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان وظائف میں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تو انہوں نے کہا تھا کہ مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ ایک ایسا وظیفہ عرض کرتا ہوں، میں عمل عرض کر دیتا ہوں، آپ صبح کے وقت یہ عمل کریں گے نا، پورا دن شیطان آپ کو بےکانہ تو دور کے بعد آپ سے گناہ نہیں کروا سکے گا۔ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، کام میں دل نہیں لگتا، تو آپ صبح اور شام، یعنی رات کو، صبح کے وقت اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یہ پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اچھا، کام جائز ہونا چاہیے، جائز کام وغیرہ میں، نوکری میں دل نہ لگتا ہو تو اس وقت یہ وظیفہ پڑھیں، یا ہو سکتا ہے ابھی یہ دعا آپ کو یاد نہ ہو سکی ہو تو اب روحانی علاج کے اسٹال سے اس کا پرنٹ شدہ وظیفہ بھی مل جائے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی نے پوچھا تھا کہ دکانوں میں، اسی طرح گوداموں میں، فیکٹریوں میں مال جمع کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں، اسٹاک کیا ہوا ہوتا ہے نا، نقصان نہ ہو اور وہاں پہ کوئی چوری وغیرہ نہ ہو، تو مال کی حفاظت کے لیے کیا وظیفہ کریں؟ تو 49 مرتبہ 49 ٹائم یا اللہ پڑھ کر آپ یہ
دم کر دیں تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے سامان کی یہ حفاظت رہے گی انشاءاللہ کریم۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی نے پوچھا تھا یا لطیف والا کوئی عمل ہے، کوئی وظیفہ ہے تو اس کی برکت کیا ہے؟ اس کا ایک وظیفہ ہے یا لطیف، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے لطیف۔ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی بے روزگار ہو، کسی کو نوکری نہیں مل پا رہی ہو، بڑی کوشش کر لی بھائی بیرون ملک جائز ملازمت کے لیے آپ جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ پہلے تو اوقات مکروہہ کے علاوہ، جیسے آپ کی آسانی کے لیے چلے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نماز ظہر کے بعد جیسے 2 نفل پڑھ لیں، یا پھر نماز مغرب کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، تو 2 اوقات مکروہہ کے علاوہ یہ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ 182 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف یہ پڑھیں الحمدللہ۔ اگر کوئی بے روزگار ہوا تو برسری روزگار ہو جائے گا، کسی کو نوکری نہیں مل پا رہی نوکری لگ جائے گی، ملازمت لگ جائے گی، الحمدللہ کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی ماشاءاللہ۔ اچھا کچھ میسیجز مزید میں شامل کر لیتا ہوں، یہ استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، پھر سب کے جوابات آپ دے دیجئے گا۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے، والدہ کا نام رضوانہ ہے، ان کا نماز پڑھتے وقت دل نہیں لگتا، بیمار رہتی ہیں، گھر سے باہر نکلیں تو طبیعت ٹھیک رہتی ہے اور گھر میں آتے ہی یہ بیمار ہو جاتی ہیں، ان کا بھی استخارہ کیجئے گا۔ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے، والدہ کا نام رابعہ بصری ہے، مجھے قبض رہتی ہے، معدہ خراب رہتا ہے، تو استخارہ بھی کر دیں اور دعا بھی فرما دیجئے گا۔ میرے بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رکاوٹیں جہاں جاتے ہیں پہلے ہاں ہو جاتی ہے، پھر ہم جواب دے دیتے ہیں، استخارہ کر دیں کیا وجہ ہے؟ بڑے بھائی کا نام شمن علی، چھوٹے بھائی کا نام کاشف علی، اور میری والدہ کا نام شمشاد بی بی ہے، میرے لیے دعا کریں کہ درس نظامی کے امتحان میں کامیابی حاصل ہوں اور وظائف بھی بتا دیجئے۔ جی آپ استخارے فرما لیجئے۔ ناصر میں آپ بتائیں گے کوئی ایسا وظیفہ اگر جیسے کوئی درس نظامی کر رہا ہو تو امتحان میں کامیابی کے لیے، درس نظامی میں کامیابی کے لیے، کیونکہ عربی کتب پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر، تو عربی عبارت اچھی ہو جائے، کیا وظیفہ پڑھیں اس کے لیے؟ امتحان میں کامیابی کے لیے تو 2 چیزیں ہیں نا، ایک امتحان میں کامیابی کے لیے آپ نے فرمایا، دوسرا عربی میں مہارت ہو جائے، یہ ایک الگ، دونوں کے لیے الگ الگ روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ اگر آپ امتحان دے رہے ہیں، ابھی امتحان ہونے والے ہیں یا امتحان دے چکے ہیں، تو ہر نماز کے بعد آپ نے 101 بار یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یہ آپ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ امتحانات میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عربی عبارت اچھی ہو جائے تو اس کے لیے آپ درود غوثیہ پڑھا کریں، قصیدہ قصیدہ غوثیہ آپ پڑھا کریں روزانہ 1 بار یا 3 بار، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو، یہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے عربی عبارت میں مہارت حاصل۔ بڑا کمال کا یہ قصیدہ غوثیہ ہے، بڑا ماشاءاللہ آپ پڑھیں گے ایمان تازہ ہوگا، ایک الحمدللہ ایک دل میں روحانیت پیدا ہوگی۔ قصیدہ غوثیہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوا ہے۔ مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ یہ قصیدہ غوثیہ آپ کو یہ مل جائے گا، مکمل ختم قادریہ بھی اس میں موجود ہے، اور قصیدہ غوثیہ بھی الحمدللہ اس کتاب میں مکمل لکھا ہوا ہے۔ سقانی الحب کأسات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعت ومشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لسائر الاقطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی وَهُمُّ وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِ مَلَالِ۔ حصول برکت کے لیے چند اشعار میں نے پڑھے ہیں، اللہ پاک قصیدہ غوثیہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عربی عبارت الحمدللہ درست ہو جاتی ہے، بالخصوص جو طلبہ درس نظامی کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بہترین وظیفہ ہے، یہ اپنے معمولات میں بھی شامل کریں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قصیدہ غوثیہ پڑھنے والے کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاص فیضان بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک ان کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال سے لائیے نا۔ جی میرا نام شوکت علی ہے، والدہ کا نام نصیرہ بی بی، سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ میری ٹانگ میں درد ہے، تقریباً 8 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی ہے۔ دوائی اثر نہیں کر رہی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، دواؤں میں بھی اللہ کرے تاثیر پیدا ہو جائے کہ وہ آپ کے لیے شفا کا سبب بنے۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں آپ کا اور وظیفہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔
میری بہن دوم جماعت میں پڑھتی ہے، وہ بہت زیادہ محنت کرتی ہے مگر اس کو اس کے محنت کے مطابق نمبر نہیں ملتے، اس کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ بتا دے۔ صحیح، محنت کے مطابق نمبر نہیں مل پاتے، اس کے لیے وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد شعبان، امی کا نام ہے علیمہ سعدیہ۔ ہم اس کے سارے ٹیسٹ کروا چکے ہیں، وہاں پہ کلیئر آتا ہے، ڈاکٹر دوائی میڈیسن لکھ دے دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی آرام نہیں آتا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ابو کا نام شوکت علی ہے، ان کی والدہ کا نام نصیرہ بی بی ہے، ان کو استخارہ کرنا، ان کی ٹانگ میں درد ہے، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی، 8 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی اس کے لیے دعا کروائے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں فراز اتاری عرض کر رہا ہوں، شوگر سے حفاظت اور شوگر کے مریض کے لیے روحانی علاج بتا دیں اور والدین کے لیے خصوصی دعا فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ فراز بھائی، اللہ پاک شوگر کے مرض سے شفا عطا فرمائیں، آپ کے والدین کی بھی خیر فرمائیں، ابھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام عبدالرافع ہے، میری والدہ کا نام پروین بی بی ہے، میں حفظ کر رہا ہوں، میرے 10 پارے ہو گیا، میں قرآن پاک پڑھنے جب بھی بیٹھتا ہوں تو مجھے الٹی شروع ہو جاتی ہے، ڈاکٹر علاج بہت کرے لیکن اس سے فرق نہیں پڑا، برائے مہربانی آپ میرا استخارہ کر دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عبدالرافع حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، 10 پارے ہو گئے ہیں، اللہ پاک استقامت دے آپ کو، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کو عالم قرآن بنائے، حافظ قرآن بنائے اور باعمل حافظ قرآن اللہ پاک آپ کو بھی بنائے، ہم سب کی اولادوں کو بھی باعمل حافظ قرآن اور عالم باعمل بنائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بارے کے اندر استخارہ کروانا تھا کہ بھائی اور کی ایک کا نام ہے جنید اتاری اور ایک کا نام ہے سجاول اتاری، ان کی شادی آ رہی ہے، جیسے پہلے تاریخ رکھی ہے، جب رکاوٹ آ گئی ہے اور گھر کے اندر پرابلم آ جاتی ہے، یہاں تک کہ لڑائی بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے برائے مہربانی فرما کر استخارہ فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ آپ کے سارے معاملات پورے ہوں، کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی مسئلے مسائل پیدا نہ ہوں، اور خوشیاں اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو بھی نصیب فرمائیں، اللہ پاک ہم سب کو دائمی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ چلیں جی، استخارہ بھی آپ کا کرواتے ہیں، اور بھائیوں کی شادی بھی قریب ہے، تاریخ بھی ہونے والی ہے، اس کے لیے استخارہ بھی کروائیں گے، وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ استخارے فرما لیجیے سمیع اللہ بھائی، پھر جوابات ایک ساتھ ہی آپ سے معلوم کر لیتے ہیں۔ ناصر بھائی، شوگر کے حوالے سے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اگر کسی کی شوگر ہائی ہو چکی ہو کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ اگر کسی کی شوگر ہائی ہو گئی ہو یا لو رہتی ہو، دونوں طرح کے ہی مریضوں کے لیے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ قدر اور سورہ کوثر یہ 3 بار پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے آپ روزانہ پی لیا کریں۔ اگر مریض خود نہ پڑھ سکے تو گھر میں سے کوئی بھی پڑھ کر سورہ کوثر اور سورہ قدر یہ 3 بار، ہر بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، سورت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے آپ یہ مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک میسج ہے، میری والدہ کو نیند نہیں آتی، اس کے لیے کیا وظیفہ؟ اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو لیٹے لیٹے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہے، انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ بکثرت پڑھنا ہے، اس میں تعداد تو نہیں ہو کوئی؟ 11 بار بھی اگر پڑھ لیں تو بھی اس سے انشاءاللہ نیند آ جائے گی، اگر پھر بھی نہ آئے تو مسلسل کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ اچھا، لیٹے لیٹے جب بھی کوئی وظیفہ آپ پڑھیں گے نا ناظرین، چاہے سونے سے پہلے کی دعا ہو، تسبیح فاطمہ جیسے پڑھی جاتی ہے، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، دیگر وظائف پڑھتے ہیں، اب جیسے سونے سے پہلے کا وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، نیند آنے کا وظیفہ بتا دیا گیا، لیٹے لیٹے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں، پاؤں سمیٹ کر پھر یہ وظیفہ پڑھا جائے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب استخاروں کی جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے، جنہوں نے کالز کی، اب آپ کے استخاروں کی جوابات شامل کریں گے۔ جی سمیع اللہ بھائی ارشاد فرمائیں۔ خالد بھائی نے استخارہ کروایا تھا، ان کے گردوں کا مسئلہ انہوں نے بتایا، استخارہ میں بھی بیماری کا اشارہ ہے۔ خالد بھائی، آپ کے لیے وظیفہ پیش خدمت ہے کہ اول و آخری ایک بار درود پاک اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 بار سورۃ العلم نشرح یہ آپ نے پڑھنی ہے، اپنے اوپر دم کرنی ہے، اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ رضوانہ کا استخارہ کروایا گیا کہ وہ بیمار رہتی ہیں، گھر میں دل نہیں لگتا وغیرہ وغیرہ، استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہت آسان وظیفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ الکریم بیماریاں دور ہوں گی۔ حلیمہ کا استخارہ کروایا گیا کہ قبض رہتا ہے، استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ ہے،
اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا عظیم، یا اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 7 بار پڑھیے، پانی پہ دم کیجیے اور پیجیے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ استخارہ کروایا گیا شیمن بھائی کا رشتے کے لیے کہ رشتہ نہیں لگتا، تو استخارہ میں بھی وقتی آزمائش ہے۔ آپ نے وظیفہ یہ کرنا ہے کہ نماز فجر کے بعد 60 بار سورہ 3 والتین والزیتون یہ پڑھیں اور رشتے کے لیے دعا کریں۔ شوکر بھائی نے استخارہ کروایا کہ ٹانگ میں آپ کے درد رہتا ہے، 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 بار آپ نے دعا پڑھنی ہے، اپنا سیدھا ہاتھ درد کے مقام پہ رکھ کے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ شہناز کا استخارہ کروایا گیا کہ بیمار رہتی ہیں، استخارہ میں بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یا حیو، اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا حیو، 1000 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ عبدالرافع بھائی کو الٹیاں ہوتی ہیں، استخارہ میں کوئی جادو جنات کا معاملہ نہیں ہے، الٹیاں رک جائیں، یہ معاملہ آپ کا حل ہو جائے، اس کے لیے آپ یہ کریں، کھانے پینے کی چیز جب بھی آپ استعمال کریں تو اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ سورہ طارق والسماء والطارق پڑھ کے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم خیر والے معاملات ہوں گے۔ بھائی نے استخارہ کروایا اپنے بھائی کا کہ شادی کا جب بھی معاملہ ہوتا ہے تو گھر میں جھگڑے وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں، اللہ پاک خیر والے معاملات فرمایا، نظر بد کا ہی اشارہ ہے۔ آپ نے اللہ پاک کے مبارک نام یا رحمانو یا رحیمو یا رزاقو یا سلامو یہ ہر نماز کے بعد 112 بار پڑھ کر گھر کے لیے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اس کے لیے بھائیوں کے رشتے ہو جائیں اور دیگر آزمائشوں سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ مسائل کے حل کے لیے آپ دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے بھی وابستہ رہیں، قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ برکتیں حاصل ہوتی ہیں الحمدللہ عز و جل۔ جہاں اجتماعی طور پر دعا ہوتی ہے، عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں، مل جل کر دعائیں کی جاتی ہیں تو الحمدللہ کرم ہو ہی جاتا ہے، اللہ پاک مسائل حل فرما دیتا ہے۔ جن کے استخارے کیے گئے، جن کے روحانی علاج بتائے گئے، آپ چلیں نیت فرما لیں، آپ اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں کم از کم 11 جمعرات کی تو نیت فرما لیں، 11 جمعرات اول تا آخر شرکت کریں گے، آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل روحانیت بھی ملے گی، علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، اور اللہ کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے امید ہے کہ ہمارے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ وقت ناظرین چونکہ اختتام کی جانب ہے اور چند ایک میسیج آپ کے باقی رہ گئے تو اس لیے میں جلدی آپ کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ کامران صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے سر میں اور پورے جسم پر الرجی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اللہ الصمد، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کر اپنی پوری باڈی پر دم کرنا ہے، الحمدللہ عز و جل الرجی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ مجھے کانوں سے کم سنائی دیتا ہے، سننے کی صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی حل بتا دیجئے۔ 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ یا سمیع اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے کانوں پر پھیر دیں، انشاءاللہ الکریم سماعت بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، میرے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، چھوٹی بہن کے بھی جویریہ نام ہے اور چند دنوں سے ان کے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ان کے سر پر دم کر دیں، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ احسن صابر صاحب ہیں، 2 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ دعائے ابراہیم آپ پڑھا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت بھی اب اختتام کی جانب ہے۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز آئے، کالز بھی آئیں، دعاؤں کے حوالے سے پیغامات بھی ناظرین کے ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ دعاؤں کے ذریعے بھی بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے دعا کا، مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ماہ رجب شریف کے صدقے میں ہم سب کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں دور فرمائیں۔ بہرحال جن کے میسیج شامل نہیں کیے جا سکے، جن کی کالز رہ گئیں، یہ نمبر بھی آپ کے سامنے، اس نمبر پر آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور 24 گھنٹے الحمدللہ سمجھ آپ کی آسانی کے لیے یہ سروس آن ہے، اور آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ اس نمبر پہ کال کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہل۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔
या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या मालिकल मुल्क या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह पाक हमारी, हमारे माँ बाप और सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। या अल्लाह पाक माह रजब शरीफ के सदक़े में परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा और कर्ज की अदायगी के गैब से असबाब बना दे। या अल्लाह पाक बे औलादों को नेक साले आफियत के साथ सलामती के साथ औलाद अता फरमा दे, बेघरों को घर अता फरमा दे, बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजगार बकदर किफ़ायत अता फरमा, मोहताजी से बचा ले। अल्लाह पाक हमें खुददारी नसीब फरमा, कनाअत की लाज़वाल दौलत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने, जिन आशिकान रसूल ने कॉल्स की, मैसेजेस की, अपनी बीमारियों का, परेशानियों का बताया, अल्लाह पाक माह रजब शरीफ के सदक़े में सबकी बीमारियां, परेशानियां, आजमाइशें, तकालीफ, दुख, दर्द, गम, रंज सब दूर फरमा दे। हम सब पर अपना रहम करम फरमा दे, फजल फरमा दे, हमें आफियत और सलामती नसीब फरमा दे। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जिनके वालिदैन बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, जो अस्पतालों में दाखिल हैं, या शाफिअल अमराज तमाम मरीजों पर रहमत की नज़र फरमा दी। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।